لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بھائی بیٹھانے والے بغیر بولے بیٹھائیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. بھائیو، دوستو، بزرگو، پچھلی زندگی جو ہماری گزری ہے اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹا ہے اور نبی کا طریقہ ہم سے چھوٹا ہے، اس کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی پکی توبہ کر لیں. یہ معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا، وقد علم ان له ربا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے، یغفر الذنب، جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور جو گناہ پہ پکڑ بھی لیتا ہے. پھر میرا بندہ کہتا ہے اے ربی اغفر لی، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں غفرت لک علی ما کان منک، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ایک کو ایک پر رکھا جائے تو آسمان کی بلندی کو چھونے لگے. اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ ایک کو ایک پر رکھا جائے تو آسمان کی بلندی کو چھونے لگے، پھر تو کہہ دے اے ربی اغفر لی، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو اللہ فرماتے ہیں غفرت لک علی ما کان منک، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ گناہ کتنے تھے. یہ معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ رات دن اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے. اللہ رات دن اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ گنہگار آئے، توبہ کرے، معافی مانگے تو ہم ان کو معاف کر دیں اور اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں. اللہ رات دن اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ گنہگار آئے، توبہ کریں، معافی مانگے تو ہم ان کو معاف کر دیں اور اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیں. جو سب سے بڑا پاپی اور سب سے بڑا گنہگار اور سب سے بڑا کمینہ، سب سے بڑا لچا لفنگا، لوفر بدماش، اللہ اس کو بھی آواز دے رہے ہیں، اللہ اس کو بھی بلا رہے ہیں، اللہ اس سے بھی کہہ رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، جس نے بڑا بڑا پاپ کر کے، بڑا بڑا گناہ کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. یہ معافی مانگنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے.
جب اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جہاں کے لوگ توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں رات میں بارش ہوتی ہے، دن میں بارش نہیں ہوتی۔ جہاں کے لوگ توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں رات میں بارش ہوتی ہے، دن میں بارش نہیں ہوتی۔ اے بابو کیا ہو رہا ہے؟ ارے بیٹھو نا بابو، ارے کوئی میلہ ٹھیلا ہے کیا؟ جب جی میں آئے چلے آئے، جب جی میں آئے اٹھ کے چل دیا۔ ارے بولے نا بھائی، یہ کوئی میلہ ٹھیلا ہے کہ جب جی میں آئے چلے آئے، جب جی میں آئے اٹھ کے چل دیا؟ ارے ایسا تو کر سکتا ہے آدمی کے بعد میں آئے اور 1 رکعت 2 رکعت نماز چھوٹ گئی۔ ارے ایسا تو کر سکتا ہے آدمی کے بعد میں آئے اور 1 رکعت 2 رکعت نماز چھوٹ گئی۔ لیکن ایسا بھی کر سکتا ہے آدمی کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کے چل دے۔ ارے بولے نا بھائی، ارے ایسا تو کر سکتا ہے آدمی کے بعد میں آئے اور 1 رکعت 2 رکعت نماز چھوٹ گئی۔ لیکن ایسا بھی کر سکتا ہے آدمی کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کے چل دے۔ جب آدمی عمل کو شروع کر دیتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نفل جب تک ہے جب تک آپ نے شروع نہیں کیا ہے۔ نفل جب تک ہے جب تک آپ نے شروع نہیں کیا ہے تب تک آپ کو اختیار ہے۔ پڑھیے، بہت اچھی بات، نہیں پڑھیے کوئی بات نہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے شروع کر دیا اللہ اکبر، ابھی نفل نہیں رہ جاتا، یہ فرض بن جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب آدمی عمل کو شروع کر دیتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سب لوگ دعا تک بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بیٹھیے گا نا دعا تک؟ آپ تو دعا تک بیٹھیے گا، ہم کو پورا اطمینان ہے۔ آپ دعا تک بیٹھیے گا، ہم کو پورا اطمینان ہے۔ لیکن خطرہ جو ہے، خطرہ کس سے بتا دیں؟ خطرہ کس سے بتا دیں؟ خطرہ خالی آپ کے پڑوسی سے ہے۔ خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ خالی آپ کے پڑوسی سے جو آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ اٹھ کے چل دے۔ آپ تو دعا تک بیٹھیے گا، ہم کو پورا اطمینان ہے، لیکن خطرہ خالی آپ کے پڑوسی سے ہے، کہیں وہ اٹھ کے نہ چل دے۔ تو خود بھی بیٹھے رہنا ہے اور بغل والے کو بھی بیٹھائے رکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ جہاں کے لوگ توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں رات میں بارش ہوتی ہے، دن میں بارش نہیں ہوتی۔ اتنا زیادہ نہیں ہوتی کہ مصیبت ہو جائے اور اتنا کم نہیں ہوتی کہ تکلیف ہو جائے۔ اللہ آسمان سے بارش اتارے گا راحت والی۔ ارے بھائی کون بات کر رہا تھا بیچ میں بیٹھ کے؟ ارے کون بات کر رہا ہے؟ اللہ آسمان سے بارش کو اتاریں گے راحت والی۔ اللہ مال میں اضافہ کر دیں گے، اللہ اولاد میں برکت ڈال دیں گے، اللہ نہروں اور باغوں کا مالک بنا دیں گے، اللہ طاقت اور قوت کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے، سچی پکی توبہ کر لیں گے۔ اس لیے پچھلی زندگی جو ہماری گزری اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹا، نبی کا طریقہ ہم سے چھوٹا، اس کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی پکی توبہ کر لیں۔ جب اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے تو اللہ ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ دے دیں گے، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ دے دیں گے، ہر غم سے نجات کے لیے راستے کھول دیں گے، ہر غم سے نجات کے لیے راستے کھول دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ ہمارے لیے روزی کا انتظام کریں گے جہاں سے ہم کو گمان بھی نہ ہو۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ سے ہم معافی مانگ لیں گے، سچی پکی توبہ کر لیں گے۔ اس لیے پچھلی زندگی جو ہماری گزری اس میں جو بھی اللہ کا حکم ہم سے ٹوٹا اور نبی کا طریقہ ہم سے چھوٹا، اس کے بارے میں ہم سب اللہ سے معافی مانگ لیں، سچی پکی توبہ کر لیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مرد عورت بچہ بوڑھا سب سے میری درخواست ہے کہ ہم سب سچی پکی توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔
آئندہ کے بارے میں پکا عہد کریں، پکی نیت کریں کہ اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے۔ اللہ کا ہر حکم مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندگی میں لائیں گے۔ کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگائیں گے، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ پکا عہد کریں، پکی نیت کریں، اللہ توبہ پر ہم لوگ کو استقامت دے دے اور صحیح زندگی گزارنے کا ہم لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے اللہ کی طرف سے اس کی توفیق مل جائے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، اپنے ایمان کو نیا کرتا رہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں؟ فرمایا، کثرت سے بولا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ بولا جائے تو آہستہ آہستہ آپ لوگ بھی بولا کیجیے، اللہ کے پاک رسول حضرت کیا ہو رہا بابو؟ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جددوا ایمانکم، تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، تم اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں، تازہ کیسے کریں؟ فرمایا، کثرت سے بولا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان نیا ہو جائے گا۔ ایمان نیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایمان نیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے، جتنی برائیاں ہیں سب نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بولو لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ پھر صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے، یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ بھائی سب سے درخواست ہے کہ اپنے آگے کی کرسی کو دیکھ لیں، خالی ہو تو اس کو پورا کر لیجیے، اپنے آگے کی کرسی دیکھ لیجیے۔ بھائی سب سے درخواست ہے، اپنی کرسی اپنے آگے دیکھیے، دوسرے کے آگے مت دیکھیے، اپنے آگے دیکھ لیجیے، کرسی خالی ہو تو اس کو پورا کر لیجیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ اپنے آگے کی کرسی دیکھ لیجیے تاکہ آنے والے کی جگہ ہو جائے۔ اپنے آگے کی کرسی دیکھ لیجیے۔ اللہ کے پاک رسول، یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے، یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ ادھر دیکھیں، ادھر سنیں بھائی، یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ جب آدمی بولتا ہے لا الہ، تو جتنا اندر میں کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بولتا ہے لا
جتنا اندر میں کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی بولتا ہے الا اللہ، تو آدمی کے اندر کچھ نہیں رہتا سوائے اللہ کے نور کے۔ جب آدمی بولتا ہے الا اللہ، تو آدمی کے اندر کچھ نہیں رہتا سوائے اللہ کے نور کے۔ بھائی کسی کو بولنا ہے تو یہاں آ جائیے، بولنے کے لیے یہ کرسی ہے، یہاں آ جائیے۔ اگر کسی کو بات کرنا ہے تو یہاں آ جائیے، ہم ہٹ جائیں گے کرسی سے۔ یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے، اس کو رات دن بولنا ہے، ہر جگہ بولنا ہے، ہر آدمی کے پاس بولنا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے کہ دیوار بولنا شروع کر دے، پتھر بولنا شروع کر دے، درخت بولنا شروع کر دے، مردہ بولنا شروع کر دے، اب بت سے بھی آواز آنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ سب بولے گا، سب بولے گا۔ ہم قسم کھا کے بھی بولیں گے تو غلط نہیں ہوگا، سب بولے گا۔ لیکن کب؟ جب یہ پورا مجمع طے کرے، جہاں جائیں گے کلمہ بولیں گے، سب بولے گا۔ لیکن کب؟ جب یہ پورا مجمع طے کرے، ہم جہاں جائیں گے کلمہ بولیں گے۔ ہم کو ہر جگہ اس کلمہ کو بولنا ہے، اور ہر آدمی کے پاس اس کلمہ کو بولنا ہے، اور اسی کلمہ کو بولتے بولتے مر جانا ہے۔ اسی کلمہ کو بولتے بولتے، اسی کلمہ کو بولتے بولتے مر جانا ہے۔ جس کی زندگی کی آخری بات، جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ ارے سیدھے کیسے چلا جائے گا؟ ارے سیدھے کیسے چلا جائے گا؟ قبر کہاں گیا؟ حشر کہاں گیا؟ پل صراط کہاں گیا؟ ارے سب کہاں گیا؟ سیدھے کیسے چلا جائے گا؟ ایک آدمی پٹنہ سے جائے دلی، پٹنہ سے جائے دلی ہوائی جہاز سے، پٹنہ سے دلی جائے ہوائی جہاز سے، تو راستے میں اس کے آرا بھی آئے گا، بکسر بھی آئے گا، مغل سرائے بھی آئے گا، الہ آباد بھی آئے گا، کانپور بھی آئے گا، علی گڑھ بھی آئے گا۔ لیکن جو آدمی ہوائی جہاز سے جا رہا ہے اس کو کچھ پتہ چلے گا؟ ارے بولیے نا، آئے گا سب، آئے گا سب، لیکن پتہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ آئے گا سب، لیکن پتہ کچھ بھی نہیں چلے گا۔ ٹھیک اسی طرح سمجھے، جس کی زندگی کی آخری بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن کون بولتا ہوا مرے گا؟ کون بولتا ہوا مرے گا؟ پورا 24 گھنٹہ گھر میں گزرا، ایک دفعہ بھی گھر والوں کے درمیان منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ کل گھر والوں کے درمیان مریں گے، پھر منہ سے کلمہ کیسے نکلے گا؟ پورا 24 گھنٹہ گھر میں گزرا، ایک دفعہ بھی گھر والوں کے درمیان منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ کل گھر والوں کے درمیان مریں گے، پھر منہ سے کلمہ کیسے نکلے گا؟ دوستوں سے نہ جانے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ایک دفعہ بھی دوستوں کے درمیان منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ کل دوستوں کے درمیان مریں گے، پھر منہ سے کلمہ کیسے نکلے گا؟ شرم لگتی ہے کلمہ بولنے میں،
آل فال بکواس کرنے میں شرم نہیں لگتی، اس کی بولنے میں شرم نہیں لگتی، کلمہ بولنے میں شرم لگتی ہے۔ ابو طالب جانتا تھا یہ کلمہ حق ہے، سچ ہے، لیکن نہیں کہا، محروم رہ گیا۔ کیوں؟ شرما گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا چچا آپ آہستہ سے میرے کان میں کہہ دیجئے، چچا آپ آہستہ سے میرے کان میں کہہ دیجئے، نہیں کہا، محروم رہ گیا۔ کیوں؟ شرما گیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کو بھی شرم لگتی ہے کلمہ بولنے میں، ہم کو بھی شرم لگتی ہے کلمہ بولنے میں، ہم کو شرم نہیں لگتی۔ اندر میں جو شیطان گھسا ہوا ہے اس کی جان نکلتی ہے، اس کا دم گھٹتا ہے جب آدمی اس کلمہ کو لوگوں کے سامنے بولتا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے۔ اذان کیا ہے؟ کلمے کی دعوت ہے، کلمہ نماز کی دعوت ہے۔ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، کان میں انگلی ٹھوستے ہوئے، ہوا خارج کرتے ہوئے سر پٹ بھاگتا ہے۔ اور نماز پڑھنے لگے آدمی تو شیطان بہکانے کے لیے چلا آتا ہے۔ نماز پڑھنے لگے آدمی تو شیطان بہکانے کے لیے چلا آتا ہے۔ ابھی مغرب کی نماز میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ کسی سے پوچھئے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سوریں پڑھی اور دوسری رکعت میں کون سی سوریں پڑھی تو آدمی چکرا جائے گا۔ پہلی رکعت میں امام صاحب نے کون سی سوریں پڑھی اور دوسری رکعت میں کون سی سوریں پڑھی تو آدمی چکرا جائے گا۔ ارے رہیں گے تب نے بتائیں گے، رہیں گے تب نے بتائیں گے۔ یہاں تو نیت باندھی پھر غائب ہو گئے۔ کون لے کے چلا گیا؟ ارے کون لے کے چلا گیا؟ شیطان۔ ہم تو سب کو چھوڑ کر آئے، گھر چھوڑا، دکان چھوڑا، لوگوں کو چھوڑا اور مسجد آئے اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے، اور نیت باندھی، پھر اٹھا کے لے کے کون چلا گیا؟ شیطان۔ نماز کے اندر بھی آدمی اگر چوکنا نہ ہو تو شیطان کی شرارت سے محفوظ نہیں۔ نماز کے اندر بھی آدمی اگر چوکنا نہ ہو تو شیطان کی شرارت سے محفوظ نہیں۔ لیکن جہاں اس کلمے کی دعوت ہوتی ہے وہاں دور دور تک شیطان کا اتا پتہ نہیں رہتا۔ کسی شہر میں کوئی آدمی ایٹم بم گرا دے، اس سے کتنی تباہی بربادی آئے گی، کتنا جانی مالی نقصان ہوگا، اس سے زیادہ تباہی و بربادی آتی ہے کفر شرک کی دنیا میں جب آدمی لوگوں سے کہتا ہے اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا۔ کسی شہر میں کوئی آدمی ایٹم بم گرا دے، اس سے کتنی تباہی بربادی آئے گی، کتنا جانی مالی نقصان ہوگا، اس سے زیادہ تباہی اور بربادی آتی ہے کفر شرک کی دنیا میں جب آدمی لوگوں سے کہتا ہے اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا۔ شیطان کو جو سب سے زیادہ چڑ ہے وہ اس بات سے ہے کہ آدمی اس کلمہ کو لوگوں کے سامنے بولے۔ ہاں شیطان کو جو سب سے زیادہ، ہر آدمی جو پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا ہے۔ ہر آدمی جو پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ پیدا ہوا ہے، آپ کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں فاسلم، لیکن ہمارے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا وہ ہو گیا مسلمان، ساتھ میں آیا دنیا میں، ساتھ جائے گا دنیا سے،
بھاگ کے جا نہیں سکتا، جو ساتھ میں شیطان پیدا ہوا ہے وہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا ہے، ساتھ میں آیا ہے دنیا میں، ساتھ جائے گا دنیا سے، بھاگ کے جا نہیں سکتا، رات دن سن رہا تھا، ہر وقت سن رہا تھا، ہر جگہ سن رہا تھا، ہر آدمی کے پاس سن رہا تھا آپ کو کہتے ہوئے، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سنتے سنتے شیطان بھی ہو گیا مسلمان، سنتے سنتے شیطان بھی ہو گیا مسلمان۔ ہمارے اندر بھی جو شیطان، اس کی جان نکلتی ہے، اس کا دم گھٹتا ہے جب آدمی اس کلمہ کو لوگوں کے سامنے بولتا ہے۔ کلمہ کی تاثیر ہے تسخیر، کلمہ کی تاثیر ہے تسخیر، تو بولنے والے کو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھکا دے گا، بولنے والے کو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھکا دے گا، جس کے سامنے بولا جائے گا اس کو بھی مجبور کرے گا تم بھی کلمہ بول دو، وہ بھی کلمہ بول دے گا، وہ بھی اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھک جائے گا۔ محلے میں جو سب سے بڑا پیمان، سب سے بڑا لچا، سب سے بڑا لفنگا، سب سے بڑا لوفر، سب سے بڑا بدماش، آپ اس کے پاس چلے جائیے اور 2-3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اس کے سامنے کلمہ بولیے، اور 2-3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اس سے کلمہ بلوائیے، پھر اس سے کہیے چلو مسجد، فوراً آ جائے گا مسجد، فوراً آ جائے گا مسجد۔ کلمہ کی تاثیر ہے تسخیر، کہ بولنے والے کو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھکا دے گا، اور جتنا بولتا جائے گا اتنا اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھکتا چلا جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے فوراً آنے کے لیے تیار نہ ہو، مسجد جانے کے لیے تیار نہ ہو، تو آپ سمجھ جائیے کہ فوراً جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کو 10-15 منٹ موقع دے دیجئے، نہانے دھونے کا، تیاری کرنے کا 10-15 منٹ آپ اس کو موقع دے دیجئے۔ کلمہ کی تاثیر ہے تسخیر، کہ بولنے والے کو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھکا دے گا، اور جتنا بولتا جائے گا اتنا یہ اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھکتا چلا جائے گا۔ کلمہ بولے بلوائیں، کلمہ بولے بلوائیں، ساتوں آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی، وزنی، طاقتور کیا چیز ہے؟ ارے کیا چیز ہے؟ کلمہ، کلمہ، کلمہ بولے بلوائیں، اس کا معنی بولے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، اللہ تعالی کے سوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ بولے بلوائیں، اس کا معنی بولے بلوائیں، اور 2-3 جملے میں اس کا مفہوم بولے بھی بلوائیں بھی۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب آدمی بولتا ہے سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے تو اندر میں جو شیطان وہ کہتا ہے ایک دم صحیح بات ہے، حق بات ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آدمی بولتا ہے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا تو اندر میں جو شیطان وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا بولتے ہو؟ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ دکان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کھیت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ملازمت سے کچھ نہیں ہوتا، یہ نوٹ کی موٹی موٹی گڈی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے تم سب خدا کا انکار ہی کر دو گے، تم سارے خدا کا انکار ہی کر دو گے تو ایک اکیلے اللہ سے کیا ہوگا؟ اندر میں جو شیطان وہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا بولتے ہو اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا؟ ہم کو پوری یقین کے ساتھ کہنا ہے اور پوری قوت کے ساتھ کہنا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔
پورے یقین کے ساتھ کہنا ہے کہ جس آدمی کے سینے میں اس کا یقین ہوگا وہی آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس آدمی کا سینہ اس یقین سے خالی ہوگا وہی آدمی دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ پورے یقین کے ساتھ کہنا ہے اور پوری قوت کے ساتھ کہنا ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کو پورے یقین کے ساتھ کہنا ہے اور پوری قوت کے ساتھ کہنا ہے اور ساری دنیا سے جا کے کہنا ہے، مان لو، بول دو، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں مانو گے بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اللہ سب کے بغیر سب کچھ ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، زندگی اللہ گزارتے ہیں، بنانے کا راستہ اللہ نے طے کر دیا ہے، وہ سب کے لیے ایک ہے، محمد الرسول اللہ۔ جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں زندگی گزارے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو بنائیں گے، اور جو آدمی نبی کا طریقہ چھوڑے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو اجاڑیں گے۔ کلمہ بولیں بلوائیں، اس کا معنی بولیں بلوائیں، اور دو تین جملے میں اس کا مفہوم بولیں بلوائیں۔ اگر صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، انصاف کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حیا شرم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کا حکم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نبی کے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ آدمی خوب توبہ استغفار کرتا رہے، خوب اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ آدمی اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے، بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ صبح میں آدمی مسلمان ہوگا، شام میں آدمی کافر ہوگا، شام میں آدمی مسلمان ہوگا، صبح میں آدمی کافر ہوگا، جانے میں انجانے میں اس کی زبان سے ایسی بات نکل جائے گی جس کی وجہ سے ایمان سے اور اسلام سے وہ باہر ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم لوگ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، تم لوگ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ کلمہ بولیں بلوائیں، اس کا معنی بولیں بلوائیں، اور دو تین جملے میں اس کا مفہوم بولیں بھی بلوائیں بھی۔ اور جو آدمی کلمہ بول دے گا، پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ مسلمانوں سے، مردوں سے کہا جائے گا مسجد میں آ کے پڑھنے کے لیے، عورتوں سے کہا جائے گا اول وقت میں اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے۔ اب مسجد آ گیا، مسجد کے امام صاحب سے جڑ گیا، مسجد کے علماء کرام سے جڑ گیا، دینداروں سے جڑ گیا، اب اس کی زندگی میں دین آہستہ آہستہ آتا چلا جائے گا، یہ دین کے اعتبار سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جو آدمی مسجد سے جڑ جائے گا، مسجد سے جڑ جائے گا، یہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے اور نماز ساری دنیا میں قائم ہو جائے، اس کے لیے ہر زمانے میں نبی آتے تھے۔ 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ جتنے بھی نبی آئے دنیا میں، سب اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے آئے اور نماز کو قائم کرنے کے لیے آئے۔ جتنے بھی نبی آئے دنیا میں، سب اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے آئے اور نماز کو قائم کرنے کے لیے آئے۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اس کلمہ کو بلند کرنے کی ذمہ داری اور نماز کو قائم کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ ہم کو اور آپ کو، مرد عورت بچہ بوڑھا سب کو اللہ نے بنایا ہی ایسی مٹی سے ہے کہ ہم اللہ کے کلمہ کو دنیا میں بلند کر سکیں اور نماز کو دنیا میں قائم کر سکیں۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو، مرد عورت بچہ بوڑھا سب کو اللہ نے بنایا ہی ایسی مٹی سے ہے کہ ہم ساری دنیا سے جھوٹ کو ختم کر سکیں، ظلم کو ختم کر سکیں، دھوکہ دھڑی کو ختم کر سکیں، بے حیائی اور بے شرمی کو ختم کر سکیں، اللہ کے کلمہ کو دنیا میں بلند کر سکیں، نماز کو قائم کر سکیں۔ میرے دوست بزرگوں،
اس کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے۔ آپ ایک دروازے پہ گئے، مردوں کو سامنے میں بٹھایا، عورتوں کو پردے میں بٹھایا اور سب سے کلمہ بلوایا، تو 10 آدمی میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اس گھر میں 10 آدمی تھے، 10 آدمی سے آپ نے کلمہ بلوایا، 10 آدمی میں اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا، اس جگہ اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ ایسے ہی ہم کو ساری دنیا میں جانا ہے اور ایک دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہر گھر کے لوگوں سے کہنا ہے، اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ کھل جائے گا، اور جو آدمی کلمہ بول دے گا، پھر ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب بھی تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جائے نکل جایا کرو۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو، مرد عورت بچہ بوڑھا سب کو اللہ نے بنایا ہی ایسی مٹی سے ہے کہ ہم ساری دنیا میں اللہ کے کلمہ کو بلند کر سکے اور نماز کو قائم کر سکے۔ اس کے لیے ہم کو کرنا کیا پڑے گا؟ اس کے لیے ہم کو سچی پکی نیت کرنی پڑے گی، ہم کو سچی پکی نیت کرنی پڑے گی کہ سب کو اٹھائیں گے اور ساری دنیا کے لیے اٹھائیں گے اور ساری دنیا میں اللہ کے کلمہ کو بلند کر کے دم لیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ مجمع اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مرد عورت بچہ بوڑھا سب سے میری درخواست ہے، سب سچی پکی نیت کریں کہ ساری دنیا میں اللہ کے کلمہ کو بلند کر کے دم لیں گے اور ہر کچے پکے گھر میں دین کو داخل کر کے دم لیں گے۔ آپ سچی پکی نیت کر لیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد آپ کے یہاں کی کوئی جماعت امریکہ میں نظر آئے گی اللہ کے کلمہ کو بلند کرتے ہوئے، آپ کے یہاں کی کوئی جماعت آسٹریلیا میں نظر آئے گی اللہ کے کلمہ کو بلند کرتے ہوئے، آپ کے یہاں کی کوئی جماعت انگلینڈ میں نظر آئے گی اللہ کے کلمہ کو بلند کرتے ہوئے، آپ کے یہاں کی کوئی جماعت جاپان جرمن میں نظر آئے گی، آپ کے یہاں کی کوئی جماعت افریقہ کے ملکوں میں نظر آئے گی، آپ کے یہاں کی کوئی جماعت وہاں نظر آئے گی جہاں سے سورج نکلتا ہے اللہ کے کلمہ کو بلند کرتے ہوئے، اور آپ کے یہاں کی کوئی جماعت وہاں نظر آئے گی جہاں سورج ڈوبتا ہے اللہ کے کلمہ کو بلند کرتے ہوئے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ سچی پکی نیت کریں گے تب ہوگا۔ موقع کی بات ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، موقع کی بات ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس پہ سچی پکی نیت کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی توفیق مل جاتی ہے